إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پیارے بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور عزت مآب پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سورہ آل عمران کی 2 آیات 133 اور 134 خطبہ مسنونہ کے بعد آپ نے سماعت فرمائی. ان آیات میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ،
کہ لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑتے چلے آؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے۔ مقابلہ جس طرح دوڑ ہوتی ہے، ریس لگتی ہے، تو مقابلے میں حصہ لینے والے ہر کھلاڑی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھی اسی طرح تم ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے دوڑو۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف بھی دوڑتے چلے آؤ، أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہ چوڑائی ہے جنت کی، اور لمبائی کے تو پھر کیا ہی کہنے، لمبائی جو ہے وہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جنت کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے تیار کی۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ مختصر سی تشریح اور مختصر مفہوم تقوی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں کا حکم دے اس کو بجا لانا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما دے اس سے رک جانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل میں تقوی ہے۔ اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، یہ اسے تقوی کے ترجمے ہمارے ہاں اردو میں کر لیے جاتے ہیں۔ کتاب و سنت میں متقین کی، اہل تقوی کی بہت ساری صفات بیان ہوئی ہیں کہ تقوی والے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ اہل تقوی سب سے پہلے تو وہ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی جس شخص کے اندر ایمان نہیں وہ متقی تو ہو نہیں سکتا۔ متقی جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچنے والا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ متقی جو ہے وہ شرک سے بچنے والا ہوتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا متقی۔ متقی نماز پڑھتا ہے، متقی روزے رکھتا ہے، سارے اوامر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے، جس چیز میں شک اور شبہ آ جائے اس سے بھی بچتا ہے۔ تو غرض یہ کہ بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے، بہت سارے اوصاف اہل تقوی کے بیان کیے قرآن مجید میں، نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں۔ تو قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے متقین کے 3 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلی آیت میں کیا کہا کہ لوگوں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑتے چلے آؤ، جنت کی طرف بھاگتے چلے آؤ۔ جنت کن کے لیے تیار کی ہے؟ متقین کے لیے۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ ان کی 3 صفات اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے تو وہ یہ 3 کام کرے تو اس کا پھر جنت میں داخلہ جو ہے وہ یقینی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی نے جنتی کو پہچاننا ہو کہ جنتی کون ہوتا ہے، کسی متقی کو پہچاننا ہو کہ متقی شخص کون ہوتا ہے، تقوی والا کون ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ 3 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت متقی آدمی کی یہ ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین جو ہوتے ہیں وہ خوشی میں بھی، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنا متقی شخص کی عادت ہے۔ اس کے اپنے حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اگر خوشحال ہے تو پھر تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی کرتا ہے نا۔ کتاب و سنت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دلائی گئی ہے، بڑی ترغیب دلائی گئی ہے، مختلف طریقے سے رغبت دلائی گئی، تلقین کی گئی، فائدے بتائے گئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بندے کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اتنا اجر ملتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ
اللہ کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس دانے سے پودا نکلتا ہے، اس پر ایک سٹا اگتا ہے، سٹے کے اندر 7 سٹے اگتے ہیں، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے اس کو مل گئے کسان کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا، اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر چاہے تو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عوض بندے کو دنیا میں عطا کرتا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ اللہ کو تو نہیں ضرورت قرض کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے رزق میں برکت اور اضافے کے لیے انہیں ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال سے بہتر مال جو ہے وہ عطا کرتا ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ امیری اور تمنگری اور اس کے مال میں اتنی ہی زیادہ فراوانی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا دنیاوی فائدہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دنیا میں مزید عطا فرماتا ہے، اور اخروی فائدہ بھی ہو گیا کہ اجر و ثواب ملتا ہے بندے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ایک مسلمان کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو فطری طور پر مال کی محبت ہے نا، اور طمع ہے اور حرص ہے، وہ خرچ کرنے سے وہ حرص کم ہو جاتی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حرص اور طمع اور لالچ، اتنا لالچی ہے انسان، اتنا لالچی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونے کی 1 وادی ہونا تو وہ کہے گا میرے پاس ایک اور ہونی چاہیے، 2 ہو جائیں تو کہے گا ایک تیسری بھی ہونی چاہیے کبھی۔ اور فرمایا کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، انسان مر جائے گا لیکن اس کی حرص کبھی نہیں ختم ہوگی، اور کے چکروں میں اور کے چکروں میں انسان کہتا ہے کہ یہ چیز میں لے لوں گا تو پھر بس یہ آخری میری خواہش ہے، لیکن جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو اس کے آگے وہ دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کبھی نہیں پوری ہوتی انسان کی خواہشیں، حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ حرص انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اس لیے کہ جو حریص آدمی ہوتا ہے، طمع کرنے والا اور لالچی بندہ ہوتا ہے، وہ کبھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا حریص آدمی جو ہے، کیونکہ اس کے پاس جتنا جو بھی کچھ ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہے، اس کی نظریں اوپر والوں کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ پہلے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، اب 5 مرلے کا گھر مل گیا نا اس کو اپنا، اب اس کی نظر 10 مرلے کی طرف ہے، 10 مرلے کا مل گیا اب کنال کی طرف ہے۔ کبھی بھرتا ہی نہیں پیٹ آدمی کا، کبھی دل جی بھرتا ہی نہیں ہے، رجتا ہی نہیں انسان کبھی مال سے۔ تو اللہ کی راہ میں مال جو بندہ خرچ کرتا ہے نا، اس کے دل سے مال کی حرص جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بخل جو کہ بہت ہی بری عادت ہے، یعنی مال کو اکٹھا کرنا اور اس کو خرچ نہ کرنا۔ بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے وہاں پر انسان خرچ نہ کرے۔ انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ نہ کرے، فرض ہے نا اس پر اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرنا، اس کا نفقہ فرض ہے اس پر، تو وہ خرچ نہ کرے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دے، مثلا زکوٰۃ فرض ہے اس پر، تو جان جائے اس کی مال میں سے زکوٰۃ دیتے ہوئے۔ تو یہ بخل جو ہے یہ بھی مال خرچ کرنے سے انسان کے دل میں سے نکل جاتا ہے۔
اور انسان کے دل میں سخاوت جیسی خوبی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو انسان جتنا زیادہ مال خرچ کرتا ہے نا اللہ کی راہ میں، اس کے دل میں سخاوت جو ہے وہ اتنی زیادہ، اس کا دل اتنا بڑا ہوتا جاتا ہے۔ جو بندہ مال نہیں خرچ کرتا اس کا دل چھوٹا سا ہوتا ہے، جتنا زیادہ مال خرچ کرتا جائے گا بندہ اس کا دل بڑا ہی ہوتا جائے گا۔ یہ فائدہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے نا، وہ حرام سے بچنا ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ کی نہیں میں بات کر رہا، زکوٰۃ تو دینی ہے نا، نفلی صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، یقین جانیے وہ کبھی حرام ذریعے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ اور جو بندہ حرام کا کماتا ہے نا، وہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا۔ وہ دنیاوی مقاصد کے لیے شاید کبھی خرچ کر لے، کبھی کہیں تختی لگوانے کے لیے، کبھی بینر پر نام لکھوانے کے لیے تو شاید خرچ کر دے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے کبھی خرچ نہیں کرے گا۔ جس کے پاس حرام کا مال ہے، حرام کمائی والا کبھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر ہی نہیں سکتا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ کبھی حرام کما نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ کیسے بھلا؟ ایک بندے نے حلال کی کمائی حاصل کی ہوئی ہے، اس کے پاس حلال کا مال ہے، اس کو ایک ذریعے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، اس کی عادت ہے غریبوں کو دینے کی، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، مجاہدین کو دیتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتا ہے، کسی محلے دار کی بیٹی کی شادی ہے اس کی مدد کر دی، ہاں جی، جہاں اس کو نظر آتا ہے نا کام کی، کوئی اس کا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہے، اس کا آپریشن آ گیا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کا تعاون کر دیا، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ مال خرچ کرتا ہے۔ ایسا بندہ، اس کو کہیں سے حرام مال کی آفر آ جائے نا بہت بڑی، اس کو کوئی بندہ آفر کرائے کہ تم اتنا پیسہ فلاں جگہ پر لگاؤ تو تمہیں اتنا بینیفٹ ملے گا، اتنا نفع، اتنا پروفٹ ملے گا، اور ہے وہ حرام کا، جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے نا، وہ کبھی بھی حرام کی بڑی سے بڑی آفر کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس کے دل سے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جو مال کی محبت ہے نا وہ یہ نکل چکی ہے، تو وہ ٹھکرا دے گا ہر آفر، ایسی آفر کو جو حرام کے ذریعے سے اس کو مال دینے والی، اور وہ رزق حلال کے اوپر اکتفا کرے گا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے بندہ۔ یہ سارے فائدے میرے پیارے بھائیوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح دیکھیں، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا، اس کے اندر ایک اور بہت خوبصورت وصف اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی بجائے، دوسروں سے اپنے حق چھیننے کی بجائے، لڑنے جھگڑنے کی بجائے، اس کے اندر اتنی وسعت ظرفی آ جاتی ہے، اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا حق بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ خرچ کرنے والے کا یہ عالم ہوتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کبھی موقع آ جاتا ہے کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، وراثت کا معاملہ آ گیا، بھائیوں نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی، تو وہ لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی اللہ کی راہ میں مال اتنا خرچ کرتا ہوں، بھائی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھے حصہ نہیں دے رہے، کوئی بات نہیں، جاؤ، میں تو ویسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، تو انہوں نے میرا حق مار لیا تو ٹھیک ہے، کیا ہے۔ یہ بڑا پن یہ کسی چیز سے آتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جھگڑا چھوڑ دینا، اپنا حق چھوڑ دینا، کیونکہ معمولی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق نہیں لیتا، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ کے سپرد معاملہ کر دیتا ہے، فرمایا میں اس کو جنت کے سینٹر میں، جنت کے وسط میں، کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے نا تو اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، مین جگہ، وہاں پر جگہ کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو فرمایا کہ میں اس کو، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کے سینٹر میں، جنت کے درمیان میں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرتا ہے، تو یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے نا، اس کو دلی سکون ہوتا ہے،
آپ اس سکون کا تصور نہیں کر سکتے. وہ سکون اسی بندے کو ملتا ہے جو خرچ کرتا ہے. ایک غریب کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اس کی قیمت کو کون جانتا ہے؟ جو خرچ کرنے والا ہے. ایک غریب کو جب وہ غریب کی امداد کرتا ہے نا، اور اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے، وہ دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے. یہ کس کو پتہ ہے؟ خرچ کرنے والے کو ہی پتہ ہے کہ غریب کو خوش دیکھ کر یہ کتنا خوش ہوتا ہے. جو کسی غریب کو خوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جتنی خوشی عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ انتم ترزقون بضعفائکم، لوگوں تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، وہ تمہارے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرنے سے ان کی جو دعائیں نکلتی ہیں ہمارے حق میں، اگر ایک شخص اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، غریب اس کے حق میں دعا کرتا ہے، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ غریب کی قبول نہیں کرتا بھلا؟ تو یہ سارے فائدے ایک شخص کو جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کو حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، متقی کی یہ خوبی بیان فرما دی کہ اگر تم نے متقی آدمی کو پہچاننا ہے تو اس کا سب سے پہلا وصف کیا ہے؟ کہ متقی آدمی جو ہے وہ کبھی لالچی نہیں ہوتا، متقی آدمی بخیل نہیں ہوتا. متقی آدمی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، بڑے بڑے دل کا وہ مالک ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے متقی آدمی جو ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے نا، اتنے بڑے سخی تھے کہ اپنے گھر میں کچھ ہوتا نہیں تھا تو پھر بھی لوگوں کو دینے کی اتنی آپ کو فکر ہوتی تھی. کتنے کتنے دن آپ کے گھر میں گزر جاتے تھے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے دن کھجوروں کے اوپر اور صرف پانی کے اوپر ہی گزارا کر لیا کرتے تھے. لیکن آپ کے پاس جو بھی ہوتا تھا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی، آپ کی ہی سنت ہے نا کہ کبھی سائل آپ کے ہاں سے خالی نہیں گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر ایک لفظ نہیں تھا جو نہیں تھا. آپ نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا، یعنی جو بھی آپ کے در پر آیا وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا. کبھی کوئی فقیر مانگنے والا آ گیا، آپ نے اس کو دے کر ہی بھیجا ہے. اپنی مالی حالت آپ کی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ خرچ کرنے میں اتنے حریص تھے. ایک مرتبہ آپ نے نا عصر کی نماز پڑھائی، یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد نا فوراً ہی چلے گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، بیٹھے رہتے تھے اور ذکر اذکار کرتے، صحابہ کے ساتھ بات چیت کرتے، لیکن اس دن آپ جلدی سے ہی چلے گئے نماز پڑھا کر. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ واپس آ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کیوں گئے اور کیوں واپس آ گئے. صحابہ کو فکر ہوتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صحابہ کی بڑی فکر ہوتی تھی. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے تعجب کو دیکھا کہ صحابہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں گئے اور کیوں واپس آئے، تو آپ نے بتایا کہ میں اس لیے گیا تھا جلدی سے کہ مجھے خیال آ گیا تھا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، تو وہ لوگوں کا تھا، اس کو اللہ کے لوگوں کو میں خرچ کرنا تھا. تو میں جلدی سے گیا اور جا کر اس سونے کے ٹکڑے کو تقسیم کرنے کا کسی کو کہہ آیا ہوں کہ اس کو تقسیم کر دو. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی تقسیم میں دیر ہو جائے، اتنی بھی دیر نہ ہو جائے کہ میں آپ یہاں مسجد میں بیٹھا رہوں اور دیر ہو جائے، وقت نکل جائے. اتنی حرص تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال خرچ کرنے کے معاملے میں بڑے حریص تھے. اپنی ذاتی ضروریات کو اللہ کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، گھر کا سارا ہی سامان لے کر آ گئے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سارا کچھ ہی اللہ کے لیے لے کر آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر کا آدھا سامان ہی لے کر آ گئے. ہم کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے، اللہ نہ کرے، جیسے یہ پیچھے کرونا کا معاملہ آ گیا، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، ہمارے پاس تو اتنا بینک بیلنس، اتنا وافر مقدار میں سامان موجود ہے کہ ہماری نسلیں، اتنے بسترے، اتنے برتن، ہماری الماریاں بڑی، کپڑے بھرے، پیٹیاں بھری ہوئی ہر چیز سے کہ ہم لوگوں کو میں بانٹ بھی دیں تو پھر بھی ہماری چیزیں پوری نہ ہوں، ختم نہ ہوں. لیکن ہم کتنا خرچ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ہے. اور وہ کون تھے؟ ایسے تو نہیں نا ان کو جنتوں کی بشارتیں مل گئیں.
کہ اپنی ضرورت کو بھی قربان کر دیا، اپنی ضرورت کو بھی، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ یہ خرچ کرنے کی اعلیٰ ترین صورت ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کی ہے قرآن میں، صحابہ کی یہ تعریف کی ہے کہ ان کا خرچ کرنے کا یہ عالم ہے کہ خود ضرورت مند ہوں، اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں لیکن دوسرے مسلمان بھائی کا خیال رکھتے ہیں۔ ایثار اس کو کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے انفاق کا کہ خود ضرورت ہے۔ ایک گلاس ایک ہے پانی پینے والا، میں بھی پیاسا ہوں، میرا بھائی بھی پیاسا ہے، تو میں کہوں بھائی آپ پی لیں، میری خیر ہے، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ اپنی ضرورت کو چھوڑ دینا اور دوسرے کا خیال کرنا۔ دوسرا وصف اللہ تعالیٰ نے متقین کا یہ بیان کیا ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ جو غصے کو پی جانے والا ہوتا ہے۔ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ نرم طبیعت والا ہوتا ہے، نرمی والا، اس کے مزاج میں، اس کے لہجے میں نرمی ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر کوئی اور وصیت کر دیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ 3 بار اس نے کہا، آپ نے تینوں بار یہی فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر۔ تو غصے کو کنٹرول کرنا یہ مشکل بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جو کشتی میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے جب اس کو غصہ آئے تو اپنے آپ پر قابو پا لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے، وہ اصل میں پہلوان ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غصے کے بارے میں، غصے پر قابو پانے کے بارے میں کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ غصے کا علاج آپ کہہ لیں، غصے کے علاج کے 2 طریقے۔ ایک ہے غصے سے پہلے، یعنی ایک بندہ اس کو غصہ بڑا آتا ہے تو وہ کنٹرول کرے اپنے آپ کو کہ مجھے غصہ آئے ہی نہ، یہ غصے سے پہلے کا طریقہ۔ اور اگر اب ایک بندے کو غصہ آ گیا ہے تو اب پھر وہ کیا کرے؟ یہ دونوں چیزوں کے جو علاج ہیں وہ شریعت نے ہمیں بتائیں۔ انسان کو اگر طبیعت میں غصہ ہے، اس کو غصہ بہت آتا ہے، تو وہ ان اسباب کو دور کرے جو غصے کا باعث بنتے ہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے بندے کو؟ ان باتوں پر غور کرے کہ غصہ کیوں آتا ہے۔ غصہ آتا ہے مغرور بندے کو، جو بندہ بڑا مغرور ہے نا، اس کو غصہ آتا ہے۔ میں نے یہ کہا تھا، تم نے یہ نہیں کیا، میں نے تمہیں یہ کہا تھا، یہ ہوتا ہے اس کے غرور کی، تکبر کی علامت ہے۔ تو وہ اپنے اندر سے تکبر کو دور کرے۔ اور تکبر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ اپنے اندر سے تکبر دور کرے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں تکبر کروں کیونکہ میں کبریائی کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ تکبر کس کی شان ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ کسی بندے کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس شخص نے مجھ سے یہ چادر چھیننے کی کوشش کی میں اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ انسان اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا، اس لیے انسان کو غصہ آتا ہے نا۔ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ایک نظریہ میرا ہے، میرے سامنے والے بندے کا کوئی اور پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہم یہ تصور کر لیں، یہ پلے باندھ لیں کہ دنیا میں ہر شخص کا پوائنٹ آف ویو میرے والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک نقطہ میرا ہے، کسی دوسرے کا مجھ سے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں نا کہ ہر شخص میری بات کو ماننے کا پابند ہے۔ بندے کو غصہ کیوں آتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا سارے یہی ماننے لگ جائیں، ایسا حالانکہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر اپنے اندر سے یہ بات کو نکالے اور یہ ذہن میں بٹھا لے کہ میں اپنی بات کا تو ذمہ دار ہوں، میں ایک نظریے کو، ایک سوچ ہے میری، ایک فکر ہے، ہاں جی، میں اس کے اوپر قائم ہوں۔ دوسرا بندہ وہ اپنی فکر کا مالک ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، میں اس کے اوپر میں اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھ تو سکتا ہوں لیکن اس کے اوپر ٹھونس تو نہیں سکتا نا۔
اور نہ ہی میرا یہ حق ہے کہ میں اپنا نظریہ کسی کے اوپر جو ہے نا وہ زبردستی ٹھونسوں۔ بندے کو غصہ کب آتا ہے کہ جب بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا بندہ نہیں نا مانتا، تو اس کو غصہ آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں میری بات مانگا، حالانکہ وہ اس کا اپنا فعل ہے۔ تو اس چیز سے بھی انسان اپنے غصے کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہے نا وہ انسان کو مذاق کا، بلا وجہ کا مذاق اور مزاح کرنا، یہ بھی انسان کو غصے کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیں بلا وجہ ہی مذاق کرتے رہنا، مذاق میں کسی کو گالی دے دی، کسی کا برا نام لے لیا، جب اس نے آگے سے پھر مذاق کیا تو پھر اس کو غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان جب مذاق کرے کسی کے ساتھ یا مزاحیہ انداز میں کبھی کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو لمٹس کے اندر، حدود کے اندر رہ کے کرے، تاکہ کبھی اس کو بھی کوئی مذاق کرے تو یہ سننے کے لیے جو ہے نا وہ روادار تو ہو کم از کم۔ غصہ ایک بندے کو آگے، انسان ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھتا ہے، پھر بھی بندے کو غصہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کو بھگانے کے کوئی طریقے بتائے ہیں۔ ایک بندے کو غصہ آ گیا ہے نا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، کیونکہ غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے، غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بندہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کا غصہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ غصے کو تم پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ غصہ جب آتا ہے انسان کا رنگ لال ہو جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے انسان، تو فوراً وضو کر لے تاکہ پانی کے ذریعے سے اس کی جو آگ لگی ہوئی نا اس کے اندر بھڑکا ہوا ہے جو، وہ پانی کے ساتھ، وہ جس طرح پانی کے ساتھ آگ نہیں ٹھنڈی بجھ جاتی تو اس کے اندر جو وہ غصہ آیا ہوا ہے نا، جلال آیا ہوا ہے، وہ وضو کرنے سے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کول ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے تو وہ اپنی حالت کو چینج کر لے، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، لیٹ جائے، تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا اور اس کا غصہ جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ غصے کے بارے میں نا ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے، اگر وہ بات بندے کو سمجھ آ جائے نا تو وہ کبھی غصہ کرے گا ہی نہیں۔ وہ بات یہ ہے، کسی نے کہا کہ غصہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی غلطی کی سزا خود کو دے، یہ ہوتا ہے غصہ۔ غلطی کسی نے کی ہے اور بھڑکوں میں اپنی طبیعت ایسے خراب کر لوں، نہیں سمجھ آئی؟ غصہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی جس نے کی ہے سزا تو اس کو ملنی چاہیے نا، وہ ویسے ہی خوش ہے، اور یہ غصہ کرنے والا بندہ اس کے جرم کی، اس کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات دیکھیں کہ انسان غصے کی حالت میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے، وہ کچھ اپنی زبان سے کہہ جاتا ہے کہ بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ غصے میں آ کر ایک بندے نے گالی دے دی، پھر بعد میں جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، پھر بعد میں بندہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ غصے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے کہ نہیں؟ جب طلاق ہوتی ہے تو غصے میں ہی ہوتی ہے نا، لڑائی ہوئی تو ان صاحب کو غصہ آ گیا، بہت زیادہ، بیوی کو طلاق دے دی۔ اب جب بعد میں غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو پھر وہ سوچتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، وہ تو اتنی اچھی تھی، ایسی چھوٹی سی غلطی ہوئی، مجھے غصہ آ گیا تو میں نے طلاق ہی دے دی، اور وہ بھی پھر تینوں اکٹھی۔ تو یہ غصے کا نقصان میں عرض کر رہا ہوں کہ غصے میں آدمی وہ کچھ کر بیٹھتا ہے کہ خود بعد میں اس کو افسوس ہوتا ہے، پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا۔ غصے میں آدمی خودکشی تک کر لیتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ ایک معاملہ بندے کے ساتھ ہوا، اس کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہ پا سکا اور کہنے لگا کہ میرا تو جینے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، رسا پنکھے کے ساتھ لٹکا کے خودکشی کر لی۔ یہ غصے کے نقصان ہیں سارے۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کی جلالی طبیعت ہے، غصے والی طبیعت ہے، تو اس کو ایسے سارے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ تاکہ اس کی طبیعت ٹھنڈی ہو جائے، ورنہ یہ جو غصے والی طبیعت ہے یہ انسان سے بہت بڑا جو ہے نا وہ کام کرا سکتی ہے، بہت بڑا نقصان اس سے ہو سکتا ہے غصے کی وجہ سے۔ تیسری خوبی جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے، اہل تقوی آدمی کی جو نشانی بیان فرمائی ہے، فرمایا والعافین عن الناس۔ متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے، عفو و درگزر، یہ متقین کی ایک نشانی ہے۔ بدلہ لینا، ہر بات کا بدلہ لینا، یہ ویسے حق ہے بندے کا۔ ایک شخص نے دوسرے کو گالی دی ہے نا،
تو دوسرا بندہ اس کو اگر جواب میں گالی دے دیتا ہے نا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا جواب دینے والے کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گالی کی ابتدا کرتا ہے سارا گناہ اسی کو ہے، اگر جب تک وہ زیادتی نہیں کرتا۔ جتنی گالی اس نے دی اتنا ہی اس نے جواب میں گالی دے دی نا، تو گناہ کس کو ہوگا؟ جس نے ابتدا کی تھی، جواب دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ زیادتی کرتا ہے، اس سے بڑی گالی دیتا ہے، تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ اسی طرح ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارتا ہے، دوسرا بدلے میں تھپڑ مار دیتا ہے، تو بدلے والے کو گناہ نہیں ہوگا، جس نے ابتدا کی تھی گناہ اس کو ہوگا۔ لیکن اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ بدلہ لینا نہیں ہے، اگرچہ حق ہے تمہارا کہ بدلہ لے لو، گالی کے بدلے میں گالی دے دو، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مار سکتے ہو، تمہارا حق ہے نا، اس نے مارا ہے تو تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ لیکن افضل کیا ہے؟ متقی آدمی کون ہوتا ہے؟ کہ جو بدلہ نہیں لیتا، معاف کر دیتا ہے۔ اور معاف کرنا بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک سخاوت ہے۔ معاف کرنا بھی کیا ہے؟ سخاوت ہے، اپنا حق چھوڑ دینا، یہ بھی تو ایک سخاوت، ایک سخی آدمی ہے جو لوگوں کو کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں نے معاف کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند ہے، اتنی چیز پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ ایک آدمی تھا، اس نے نا اپنے منشیوں کو کہا ہوا تھا، جو اس کا حساب کتاب لکھتے تھے نا دکان، اس پہ کاروبار میں جو اس کا حساب کتاب لکھتے تھے، اس نے منشیوں کو یہ کہا ہوا تھا کہ جو بندہ کوئی ادھار چیز لے کر جاتا ہے، قرضہ لے کر جاتا ہے، تو اگر وہ واپس نہیں نا، اگر وہ دیر کر دیتا ہے اس کی ادائیگی میں، تو اس کو مہلت دے دیا کرو۔ کھاتے بنائے ہوتے ہیں نا ہم نے دکانوں میں کہ فلانے بندے نے اتنے پیسے دینے ہیں، فلانے نے اتنے دینے ہیں، تو اس نے اپنے منشیوں کو کیا کہا ہوا تھا کہ کوئی اگر نہیں دیتا، تو کوئی لیٹ تاخیر کرتا ہے تو اس کو کرنے دیا کرو، مہلت دے دیا کرو۔ اور اگر کوئی بندہ غریب ہے وہ دے ہی نہیں سکتا تو اس کو معاف ہی کر دیا کرو، اس کو کاپی میں سے نا ویسے ہی ختم ہی کر دیا کرو، جو دے نہیں سکتا لوگوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ وہ مرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، لوگوں تم میرے بندوں کو معاف کیا کرو، ان سے درگزر کیا کرو۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کرے تو تم میرے بندوں کو بھی معاف کرنا سیکھو۔ تو یہ معاف کرنا لوگوں کو یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو۔ اور دیکھیں، اچھا آپ نے کبھی سوچا کہ بندہ معاف کیوں نہیں کرتا؟ معاف کیوں نہیں کرتا؟ کسی سے غلطی ہو جائے کہتے نہیں میں تینوں چھڑنا ہی نہیں، کیوں بندہ ایسا کہتا ہے؟ ایسا اس لیے کہتا ہے کہ شیطان اس کو یہ آ کر کہتا ہے کہ تو کوئی کمزور ہے، اس نے گالی دی ہے تو تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بھی دے اس کو گالی۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے معاف کر دیا نا تو پھر تو میں کمزور سمجھا جاؤں گا، میں کوئی کمزور تھوڑا ہوں، اس نے مجھے مارا ہے تو میرے ہاتھ نہیں ہے، میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں کوئی ماڑا ہوں۔ یہ شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، ورگلاتا ہے اس کو کہ بدلہ لو، اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں بدلہ نہ لیا، معاف کر دیا تو تمہاری تو ناک کٹ جائے گی، تمہاری تو عزت ہی کوئی نہیں، عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ شیطان کہتا ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما زاد اللہ بعفو الا عزا، جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بندہ لوگوں کو معاف کرتا ہے، جس کو معاف کیا ہے اس کی نظروں میں اس بندے کی ویلیو بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ وہ سوچے گا کہ یار میں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں، یہ چاہتا تو مجھ سے بدلہ لے بھی سکتا تھا لیکن اس نے مجھے معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن حوروں میں سے جس حور کا وہ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ حور عطا فرما دے گا، یہ غصے کو پی جانے کی وجہ سے۔ وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھونٹ وہ ہے جو انسان غصے کا وقت پی جاتا ہے۔ غصے کا گھونٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل
گھونٹ ہے جو انسان پیتا ہے. انسان پانی بھی پیتا ہے، دودھ بھی پیتا ہے، چائے بھی پیتا ہے. ان سارے گھونٹوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا گھونٹ کون سا ہے؟ جو غصے کا گھونٹ انسان پی جاتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ میرے محترم بھائیوں، یہ 3 اوصاف اللہ تعالیٰ نے متقین کے بیان کیے ہیں. جنت کی 3 ٹکٹیں ہیں یہ، کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام اپنے اندر پیدا کر لو. مال خرچ کرنے کی عادت ڈال لو، اپنے غصے کو پی جانے کی عادت ڈال لو، اور لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره